السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک فن سے غلام محی الدین ایک نیا پروگرام ٹیکس ریٹرن 2020 لے کر حاضر ہے۔ ناظرین، ایف وی آر نے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، دسمبر 8، 2020۔ اس ڈیڈ لائن کی خاص بات یہ ہے کہ ایف وی آر نے اس کے نوٹیفیکیشن میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں ہو۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو جلد از جلد اپنے اثاثہ جات اور اپنے گوشواروں کی تفصیل ایف وی آر میں جمع کر دینا چاہیے، تاکہ ہم قانون میں دی جانے والی 1 سال سے لے کر 3 سال قید تک کی سزا سے بچ سکیں۔ ناظرین، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افراد یا کاروبار جن کے ٹیکس کی ادائیگی کا تعین قوانین میں طے کر دیا گیا ہے، صرف وہی اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کے پابند ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ٹیکسیبل آمدنی کے حامل افراد کے علاوہ ایک لمبی فہرست لوگوں کی شامل ہے جنہیں اپنے گوشواروں کی اور اثاثہ جات کی تفاصیل ایف وی آر میں جمع کرانا ضروری ہے۔ سیکشن 114 کے تحت ہر وہ کمپنی جو SECP یعنی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہو، اسے یہ ساری تفصیل جمع کرانا ہے۔ ہر وہ شخص جس کی سالانہ تنخواہ 6 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ بھی اس بات کا پابند ہے۔ ہر کاروباری فرد یا AOP ایسوسیشن آف پرسن اگر اس کی سالانہ آمدنی 3 لاکھ سے زیادہ ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ وہ افراد جن کی غیر منقولہ جائیداد 500 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہو یا جن کے پاس 200 اسکوائر یارڈ سے زیادہ کا فلیٹ ہو، وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے گوشوارے ایف وی آر میں جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ جو حضرات 1000 CC سے زیادہ کی گاڑی رکھتے ہیں یا جنہوں نے NTN حاصل کیا ہو، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف وی آر میں ان تفاصیل کو جمع کرائیں۔ وہ حضرات جنہوں نے بجلی کا کمرشل یا انڈسٹریل کنیکشن لے رکھا ہے، وہ بھی پابند ہیں کہ وہ اپنے گوشواروں کی تفصیل ایف وی آر میں جمع کرائیں۔ وہ کاروباری حضرات جو کسی چیمبرز یا ایسوسیشن کے ممبر ہیں، وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ تمام پروفیشنل باڈیز کے ممبرز جیسے انجینئرز اگر وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ممبر ہیں، ڈاکٹرز اگر وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ممبر ہیں، لائرز یا وکیل اگر وہ کسی بار کونسل کے ممبر ہیں، آڈیٹر یا اکاؤنٹنٹ اگر وہ ICAP اور ICMAP کے ممبر ہیں، ان سب پر بھی لازم ہے کہ وہ ایف وی آر میں اپنے گوشوارے جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستانی جن کے غیر ملکی اثاثہ جات ہیں، وہ سب بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے اثاثہ جات اور اپنے گوشواروں کی تفاصیل ایف وی آر میں جمع کرائیں۔ ویسے تو آج تک ایف وی آر نے گوشوارے جمع نہ کرنے والوں کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں کی ہے، لیکن اس وقت ملکی معیشت کی جو صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایف وی آر کوئی سخت اقدامات کر سکتی ہے۔ اب یہ سن لیجئے کہ گوشوارے جمع نہ کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص جس کی آمدنی ٹیکسیبل نہ بھی ہو اور وہ گوشوارے جمع نہیں کراتا، تو اس پر 40,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکسیبل آمدنی کی صورت میں اگر آپ گوشوارے جمع نہیں کراتے تو ٹیکس کا 0.1% جرمانہ ہر روز ادا کرنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ٹیکس کا 50% ہو سکتا ہے۔ جرمانے کے ساتھ 1 سال جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ نے گوشوارے جمع نہیں کرائے تو یہ 1 سال مزید ہو سکتی ہے، جس کا دورانیہ 3 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نادہندگان سے محصولات کی وصولی کے لیے گورنمنٹ نے بہت پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایک نظام متعارف کرا دیا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کئی اقسام کے لین دین پر نافذ ہوتا چلا گیا، لیکن اس کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے جو پابندی سے اپنا ٹیکس جمع کراتے ہیں، لیکن جو لوگ
پابندی سے اپنا ٹیکس جمع کراتے ہیں اور انہیں ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ادا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ حکومت کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جائیں تو ان کا یہ ود ہولڈنگ ٹیکس انہیں واپس مل سکتا ہے، ورنہ یہ حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے. ایف وی آر نے بینک کے لین دین، اسکول کی فیس، گاڑیوں کی خرید و فروخت، اثاثوں کی خرید و فروخت، امپورٹ، ایئر ٹکٹ کی خریداری اور کاروباری لین دین پر بھی اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو نافذ کر دیا ہے. یہ ود ہولڈنگ ٹیکس آپ واپس لے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ حکومت کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہو جائیں. جو لوگ گوشوارے جمع کراتے ہیں اور اس لسٹ میں ان کا نام شامل ہے تو ان پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے ریٹ بھی کم نافذ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لسٹ میں موجود نہیں ہیں انہیں تقریباً 100% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. ناظرین، ان تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اضافی ٹیکسز نادہندگان کے جرم کی سزا ہے جو ہر شخص کو ملتی ہے. اگر ہم اپنے گوشوارے پابندی سے جمع کرائیں اور اثاثوں کو دستاویزی شکل میں لے آئیں تو نہ صرف ایف وی آر کو رقوم کی لین دین دستاویزی شکل میں مہیا کرنے میں آسانی ہوگی، بلکہ حکومت کی ٹیکس چوروں تک رسائی بھی ممکن ہوگی. آپ کا ایک ذمہ دارانہ قدم نہ صرف آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے بلکہ حکومت کو غیر ملکی مالیاتی اداروں کے قرضے سے آزاد کر سکتا ہے. یہ وہ قرضے ہیں جن کا بوجھ بالآخر عوام ہی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی اضافی ٹیکسز کی شکل میں اور کبھی مہنگائی کی صورت میں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایف وی آر کی ڈیڈ لائن 2020 سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ پریشان بھی ہوں گے، ہونا بھی چاہیے، اور اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوگی کہ شاید انہیں گوشوارے جمع کروانے کے لیے ایف وی آر کے دفتر میں چکر لگانا پڑے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. جان لیجئے کہ گوشوارے جمع کروانا اب بہت آسان ہے. کتنا آسان ہے یہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کے ذریعے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے لیے قدم قدم پر آپ کی رہنمائی ہو سکے اور آپ گھر بیٹھے یہ کام سر انجام دے سکیں. غلام محی الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا.